فاصبر صبرا جمیلا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، خوبصورت صبر، یعنی ان کے سوالوں سے آپ تنگ نہ ہوئیے اور ان کے کہنے کی وجہ سے عذاب جلدی نہ مانگیے، ان کے طعن و تشنیع کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیجئے۔ فاصبر صبرا جمیلا، صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ کہا جاتا ہے میں نے اس کام پر اپنے نفس کو روک لیا، یعنی اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا جس سے اور جس پر نفس کو روکنا واجب ہو، یعنی لازم ہو اپنے آپ کو روکنا جس چیز سے، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں کے کاموں سے، یا اطاعت پر روکنا کہ اطاعت کرنے کے لیے اس کو روک کے رکھنا۔ اور یہاں پر صرف صبر کرنے کو نہیں کہا جا رہا بلکہ صبر جمیل کے لیے کہا جا رہا ہے، فاصبر صبرا جمیلا۔ تو اس کے 4 معنی بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مجاہد کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ ایسا صبر جس میں بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے ایسا صبر جس میں نہ غم کا اظہار ہو نہ کوئی شکوہ شکایت ہو۔ بعض اوقات ہم صبر بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ لوگوں سے شکوے بھی کر رہے ہوتے ہیں، غم کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی زبان سے نہیں کچھ بولتے تو چہرے کے آثار بتا رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا معنی ہے کہ جلد بازی نہ کرنا، ایسا صبر جس میں مصیبت کے ختم ہونے کا انتظار ہوتا ہے لیکن اس میں جلد بازی نہیں ہوتی کہ اپنے وقت پر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور چوتھا معنی یہ ہے، حسن بصری نے کہا کہ یہ ظاہری طور پر اخلاق اور رواداری کا مظاہرہ کرنا، یعنی اگر آپ کسی سے تنگ بھی ہو رہے ہیں تب بھی جو دل کے جذبات ہیں ان کو ظاہر نہ کیا جائے اور دوسرے کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کی جائے۔ قریب کے جتنے بھی ریلیشنز ہوتے ہیں ان میں یہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ انسان کے لیے جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ ہم جن لوگوں کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں ان کی ہر بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے، لیکن اگر ہر اختلافی موقع پر ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں، اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں یا ناک منہ چڑھانا شروع کر دیں یا پھر موڈ آف کر لیں، تو یہ بے صبری ہے اور پھر اس سے تعلقات میں مزید خرابی سے خرابی ہوتی چلی جاتی اور یہ چیز انسان کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتی۔ تو بہت سے مواقع پر اختلاف ہونے کے باوجود بھی، یعنی دوسرے سے موافقت نہیں تو بھی دوسرے کے نقطہ نظر کو احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے قبول کر لیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے اور ہر شخص اپنے طور پر جو کر رہا ہے وہ صحیح سمجھ کے کر رہا ہے، تو ایسے میں ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے غلط رویے پر، اس کی بد اخلاقی پر، سامنے والے شخص کے بے صبرے پن پر انسان کیا کرے؟ صبر کا مظاہرہ کرے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ الصبر الجمیل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم آزمائش میں مبتلا ہو تو دل الحمدللہ کہتا ہو، یعنی ساتھ ساتھ شکر ادا کرتا رہے انسان کہ اے اللہ میں تیرے اس فیصلے پر بھی راضی ہوں، اس حال پر بھی راضی ہوں۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کی خاطر صبر کرنا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ ہے صبر جمیل۔ ایک صبر ہوتا ہے دنیا میں کسی نقصان سے بچنے کے لیے صبر کر جانا، کہ میں نے اگر بات بول دی، جواب دیا تو پھر میرا نقصان ہو جائے گا، مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا، مجھے جو بینیفٹ ملنے والا ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو یہ دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں صبر کرنے کے لیے۔ انسان اپنے آپ کو بہت سے نیگیٹو ریئیکشن سے روک کے رکھتا ہے کہ میری شہرت خراب ہوگی، تو یہ صبر جمیل نہیں ہے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے۔ پھر پریشانی کا ذکر اللہ سے کرنا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جیسا کس نے کہا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے، کہ میں تو اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، بندوں سے شکوہ نہ کرنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، پھر اس کے پہلے گوشت سے بہتر گوشت، یعنی صحت ہونے کے بعد، اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون عطا کرتا ہوں، پھر وہ اثر نو عمل کرتا ہے،
دوبارہ اچھے عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے صحت مند ہو کر. اسی طرح صبر جمیل میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو رب کو ناراض کرے یا بندوں کے لیے تکلیف دہ ہو. رب کی رضا کے کلمات کہنا جو ہے یہ صبر جمیل ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آنسو تو بہائے تھے، لیکن کیا فرمایا تھا؟ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون. بے شک آنکھیں روتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم نہیں کہتے مگر وہی بات جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اور اے ابراہیم بے شک ہم تمہاری جدائی کے سبب غمگین ہیں. یعنی دل میں بھی غم ہے، آنکھ میں بھی آنسو ہے، لیکن زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جو رب کو ناراض کرے، اور دل بھی راضی ہے. یہ دل کا رضا مند ہونا ہی صبر جمیل ہے، تبھی باقی سارا اخلاق انسان کا سامنے آتا ہے. پھر اسی طرح جب بولنا خیر کے کلمات بولنا. ابو سلمہ کی وفات پر جب ان کے گھر والوں نے رونا شروع کیا تو آپ نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. یہ صبر جمیل ہے. کوئی فوت ہو جائے تو منہ سے خیر کے کلمات نکالنا، یہ نہیں کہنا کہ ہمیں بہت افسوس ہے، یہ کہنا کہ ہم رب کی رضا پر راضی ہیں، اللہ تیرے فیصلوں پر راضی ہیں، ہم ناراض نہیں ہیں، ہمیں جانے والے کی جدائی کا غم ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں. تو یاد رکھیے کہ صبر پیغمبرانہ صفت ہے، صبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی شخص کسی سے اذیت سنے وہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں. کتنے ہی لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے، دنیا انجوائے کرنے کا موقع بھی دے رہا ہے. تو یہ کتنے بڑے صبر کی بات ہے. فرمایا کیونکہ لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے بلکہ انہیں رزق بھی دیتا ہے. پھر اسی طرح صبر جو ہے وہ قابل تعریف صفت ہے قرآن مجید میں. اور خسارے سے بچنے کے لیے صبر کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور سب سے وسیع اور بہترین نعمت ہے وَلَن تُعْتَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی. لیکن یاد رکھیے بے صبرا پن جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے، جبکہ صابرین کے لیے خوشخبری ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صابرین کو اللہ کی مدد ملتی ہے. ان اللہ مع الصابرین. فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے. واللہ یحب الصابرین. کامیابی ملتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. عزت ملتی ہے جب کسی پر ظلم ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. دین کی امامت ملتی ہے. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا. تو اسی لیے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کا حکم دیا جا رہا ہے. اور دشمن کی چالوں سے بھی تحفظ ملتا ہے، غور و فکر کی توفیق ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکات ملتی ہیں. آخرت اور دنیا دونوں میں بہترین ٹھکانہ ملتا ہے، اللہ کی طرف سے بخشش اور نہ ضائع ہونے والا اجر. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور جتنا زیادہ کوئی صبر کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، بے حساب اجر دیے جائیں گے صبر کرنے والے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اور صبر کا بدلہ جنت ہی ہے. سلام علیکم بما صبرتم وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. تو اس لیے صبر جو ہے وہ دین کے کام میں خاص طور پر بڑا ضروری ہے. دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، اور اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے بہت ضروری. اسی میں مستقل مزاجی بھی پائی جاتی ہے، اسی سے استقامت بھی نصیب ہوتی ہے. ورنہ اگر انسان صبر نہیں کرتا اور تھوڑی سی مشکل سے گھبرا جاتا ہے تو نیکی کے کھلے دروازے بھی اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اپرچونٹیز ختم ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، جتنا بڑا کام ہوتا ہے،
جتنی زیادہ کسی کام میں محنت مطلوب ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، اور اس کی جزا بھی پھر اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔